رحمت و مغفرت کا مستحق ہے، لہٰذا اس کو رحمت سے نوازا جائے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ چیز تمہارے پورے دین اور تمام معاملات کو ٹھیک حالت میں رکھنے والی ہے۔ میں نے کہا کچھ اور فرمائیں۔ آپ نے کہا اپنے کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کا پابند بنا لو تو خدا تمہیں آسمان پر یاد کرے گا، اور زندگی کی تاریکیوں میں یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے روشنی کا کام دیں گی۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے اللہ یاد کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تمہیں بھولے گا نہیں، تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت سے مومن کو روشنی ملتی ہے، زندگی کی تاریکیوں میں مومن صحیح راہ پا لیتا ہے۔ ادب یہی ہمارا مسئلہ ہے نا کہ اور اگر اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ پھر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ دونوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دلوں کا زنگ اس طرح دور ہوتا ہے کہ آدمی موت کو بہت یاد کرے، اور دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اچھا، پھر آگے آتے ہیں اس پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں آگے ہے اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، اور ہمیں بھی ضرور اپنے آپ کو بار بار جج کرنا چاہیے کہ کیا اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ ایک تو جنرل مجموعی ہدایت ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم دار اسلام میں داخل ہو گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نا زندگی کے مختلف معاملات میں، مختلف کاموں میں ہمیں بار بار رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو بار بار سوچنا چاہیے کہ جسے اللہ ہدایت نہ دے پھر تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتی۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ 20 سیکنڈ میں کوئی بتا دے یہ ہدایت کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی روشنی جو جیسے اندھیرے میں اگر کوئی ایک ہمیں دکھا دیتا ہے، دیا جلا دیتا ہے تو ہمیں راستہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے جو ہماری زندگی کا راستہ متعین کرتی ہے، یہ وہ پائپ لائن ہے جس کے اندر اگر ہم چلے گئے تو پھر تو ہمارے بھٹکنے کا امکان انشاءاللہ تعالی نہیں ہے نا۔ یہ وہ ویژن ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہو کہ ہمیں یہاں جانا ہے۔ جیسا آپ نے ایک بچوں کی بکس پڑھی ہوں گی یا پڑھائی ہوں گی نا کہ کوئی کہانی تھی ایلس اینڈ ونڈرلینڈ یا اسی ٹائپ کی کوئی، تو اس میں وہ ایلس غالباً باہر نکلتی ہے اور راستہ پوچھتی ہے، بلی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بلی کہتی ہے کہ تمہیں جانا کہاں ہے، تو وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے، وہ تو پریشان بدحال بھٹک رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو یو کین گو ایوری ویئر، پھر تو تم کہیں بھی چلی جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ دیکھیں یہ پریسائزلی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے تمام کاموں میں کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہمیں ہماری منزل کیا ہے، ہمیں پہنچنا کہاں پر ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں اور چلانے لگیں اور 1 گھنٹے کا ہمارا سفر ہے اور یہ بیسک چیز ہم سے کہیں مس ہو جائے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، تو ہم کراچی سے چلیں تو ہم کہیں اور جا سکتے ہیں، لاہور سے چلیں تو بجائے پشاور جانا ہے، پشاور کا ہمیں پتہ ہی نہیں تو کبھی ہم سرگودا جائیں گے تو کبھی شیخو پورا، اور اسی طرح وقت، فیول، گاڑی سب کچھ، تو ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور گاڑی سٹارٹ کر لیے تو ہمارا ویژن ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر چیز میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کام کی منزل کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس پہ ہماری نیت کیا ہے، اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔
مطلب اتنی زیادہ جو فلاسفر اور اتنے زیادہ ٹرینرز اور اتنی زیادہ ایکسرسائزز جو دنیا میں، ان سب سے بڑھ کر قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ ویژن اور یہ سمجھ دیتا ہے کہ اس کو اپنے ہر کام کو تول کے کرنا ہے اور ہر کام میں ان کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ خرم مراد صاحب کی کچھ چیزیں ہیں، میں اس کے بس پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اول اپنے قلب کو بیدار بنا لیں کہ قرآن جو کچھ کہے وہ اس کا جواب دے۔ ابھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کیا ہے۔ دوم، آپ قرآن میں جو کچھ پڑھیں اس پر مناسب رد عمل کا اظہار آپ کی زبان سے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ سوئم، اپنے دل کے جذبات کو آنکھوں کے راستے بہنے دیجیے۔ خوشی یا خوف کے آنسو جو کچھ آپ نے قرآن میں پڑھا اس کا جواب ہے۔ اگر آپ کا دل جو کچھ آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے مطابق کیفیات کی گرفت میں ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ ایک غیر متوجہ بنجر یا مردہ دل کے ساتھ ہی آنکھیں خشک رہ سکتی ہیں، ہمیشہ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ سچائی پانے پر، خوشی میں، اس کی رحمت و کرم کا احساس ہونے پر، اس کے وعدے پورے ہوتے دیکھ کر بھی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ قرآن آنکھوں کی اس شرکت پر زور دیتا ہے۔ چہاروں میں ایسا ظاہری انداز اختیار کیجیے جس سے اپنے مالک کے کلام کے لیے آپ کے احترام، وارفتگی اور تسلیم و رضا کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہو۔ پنجم ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ ہماری زبان کا کوئی لفظ ترتیل کا مکمل مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ عربی میں اس کا مطلب ہے کسی قسم کی جلدی کے بغیر، واضح طور پر سکون سے، نپے تلے لہجے میں، غور و فکر کے ساتھ۔ ششم ہے، جس حد تک ممکن ہو اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ ہفتم ہے، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی مدد، اس کی رحمت، ہدایت اور حفاظت کے لیے دعا کیجیے۔ شیطان سے پناہ مانگیے پڑھنے سے پہلے، اور ربی زدنی علما کی دعا بھی پڑھا کریں۔ اچھا، یہ دو دعائیں ہیں، ایک ہے فہم قرآن کی اور ایک ہے ختم قرآن کی نا، تو یہ پڑھتے بھی ہوں گے آپ لوگ، اور میں بانٹ بھی نہیں رہی ابھی کہ اس کو آپ کے پاس ہوگی کتابوں میں بھی اور قرآن کے اینڈ پہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں ایسے ہی جب پڑھ رہی تھی نا تو مجھے بہت ہی یہ اپیل کرتا ہے کہ دیکھیں اس میں مفہوم جو پوشیدہ ہے، جو اس کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں واقعی کرنی چاہیے کہ اس میں نا اللہم انی عبدک ابن عبدک، کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تو ہم اس کو پڑھیں گے اللہم کیا کہیں گے، اللہم بنتک عبدو کی، تو اس کو ہم صیغہ چینج کر کے یہ ہماری نیت بھی ہو تو بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ خدایا میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پر تیرا ہی حکم نافذ ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ مبنی پر انصاف ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرے لیے سزاوار ہے، جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بنایا ہے، یا تو نے اپنے پاس بتایا ہے، یا تو نے اپنے پاس اپنے خزانہ فیض میں اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے۔ ہم یہ پڑھ بھی رہے تھے نا کہ ہم دعا کریں اگر قرآن اس طرح ہم نہیں فیل کر پا رہے یا نہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ختم قرآن میں صرف اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ہم مل کے ذرا سا اجتماعی ماحول میں چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں، پڑھتے آپ لوگ ویسے بھی ہوں گے۔ یہ ختم قرآن کی جو دعا ہے کہ اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے مجھ پر رحمت فرمائیے، اس کو میرے لیے رہنما، نور، ہدایت اور رحمت بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس میں سے جو مجھے بھول جائے اسے یاد کروا دیجیے، اس میں سے جو حصہ مجھے معلوم نہیں اس کا علم عطا کر دیجیے، اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے جہانوں کے بادشاہ، اس کو میرے حق میں حجت بنا دیجیے۔
اور حق میں حجت یہ جب بھی بن سکتا ہے کہ جب ہم نے اس کا پورا حق ادا کر دیا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے ضرور دعا کریں کہ اس پہ ہم بہترین عمل کر سکیں.